السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، آج ہم فقارِ عشق ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ وہ گہری سوچ میں مگن کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر کمرے کے منظر نے اس کے ذہن سے تمام سوچیں جھٹک دیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی نظریں جھکائے وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے پیچھے مڑی تھی۔ ریڈ ساڑی میں وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ لمبے براؤن بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا جو اس کے کمر تک کسی لہراتے آبشار کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ چہرے پر آج پہلی بار اس نے میک اپ کیا تھا جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل کے ساتھ اور شمری کے ساتھ نفاست سے آنکھوں کو سجایا گیا تھا۔ اس نے آج پہلی بار نوز میں چھوٹی سی پن پہنی تھی جس پر ایک باریک سا ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک نے اس کے عروسی ہونٹوں کو بے حد کشش بخشی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ وہ شاید اس کے حسن میں اتنا مگن ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی نہیں دیکھ پایا تھا۔ کمرے میں بھی پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ یہ سب کیوں؟ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد سنجیدگی سے دریافت کیا گیا۔ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے اور اس کے لیے اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں تھا۔ کلائی میں سرخ چوڑیاں ڈالتی ہوئی وہ نظریں جھکائے مدھم آواز میں بولی۔ وہ بہت کوشش کے بعد اپنی آواز کو کمپوز رکھنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ کیا ہے آج؟ وہ گہری سوچ میں پڑا تھا۔ آپ کا برتھ ڈے ہے شاویر اور ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ وہ چوڑیاں کلائی میں پہن کر اس کی جانب مڑ کر بولی۔ اس نے گہری نظر سے دوبارہ اس کا جائزہ لیا۔ کتنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے اس سے نظریں ہٹانا، مگر آج پہلی بار شاویر کا دل بے حد شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ اپنا نام پہلی بار اس کے لبوں سے سن کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس نے بے اختیاری سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سرخ ڈورے صاف واضح تھے۔ اس کا دل مضبوط دل ڈوبتا چلا گیا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہمیں آپ سے کیا کہنا تھا؟ وہ بمشکل چلتی ہوئی اس کے بے حد قریب آ کر رکی تھی۔ ان کے چہرے کچھ انچ کے فاصلے پر تھے، مگر وہ تو سب بھلا کر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ آخر کہاں دیکھ سکتا تھا وہ اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو؟ شاویر، اس نے بے ساختہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ کیا ہوا ہے عشیق؟ آپ نے کتنا کچھ کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے آپ کے لیے؟ کیا چھپا رہی ہیں آپ مجھ سے؟ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ کیا آپ روئی ہیں؟ اس کے سوال پر اس کا دل کرچی کرچی ہوتا چلا گیا۔ آنسو آنکھوں تک آئے جنہیں وہ نفرت سے پی گئی۔ اس کا دل اس شخص سے سوال کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بولے عشیق، کیا ہوا ہے اور کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے وہ محبت سے بولا۔ آپ نے کہا تھا نا آپ ہم سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے۔ وہ بولتے ہوئے رکی، اس کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ہم آپ سے بے حد نفرت کرتے ہیں۔ وہ ساڑی کے پلو سے پسٹل نکال کر اس کے سینے میں گولی چلاتے ہوئے چیخی۔ وہ سینے کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے اس کی جانب دیکھ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ خون سے بھر چکا تھا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں جا پایا۔ قاتل ہو تم، قاتل گنہگار ہو تم ہمارے، اور اس کی سزا آج ہم تمہیں دے کر جائیں گے۔ ہمارے کل کائنات ختم کرنے والے، ہمارے بابا کو ختم کرنے والے درندے ہو تم۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ دوسری گولی اس کے کندھے پر مارتے ہوئے چیخی۔ وہ ایک لفظ تک نہیں بولا تھا، نہ اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، بس اس کے لٹھے کی مانند ہوتے سفید چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا تھا، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے۔
وہ اسے گھٹنوں پر گرتا دیکھ پسٹل نیچے پھینکتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے پیچھے کو ہٹی۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں۔ وہ مشکل سینے پر دباؤ ڈال کر خون کو روکتے ہوئے وہ اٹھا۔ ہمارے قریب مت آنا، گھن آ رہی ہے ہمیں آپ سے۔ دیوار سے لگتی ہوئی وہ گلے پر زور ڈالتی ہوئی بولی۔ عشیق میری بات سنے صرف ایک بار، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دیوار سے لگی گھٹنوں پر گرتی چلی گئی۔ وہ اسے ایک پل میں سینے میں بھیجے ہوئے آج پہلی بار رویا تھا۔ پہلے تو وہ احتجاج کرتی ہوئی اسے خود سے دور کرتی رہی، مگر آخر کار وہ رو پڑی تھی۔ اس کی باریک سسکیاں سن کر وہ اسے سینے سے بھینچ کر روتا چلا گیا۔ اس کے دل میں بے حد قرب تھا۔ دل پر لگی اس کسک، وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک وہی تو تھی جسے وہ کھونے سے ڈرتا تھا۔ کچھ دیر درد بھری سسکیاں سنائی دیں۔ یکدم وہ خاموش ہوئی۔ اس کے چہرے پر نظریں پڑی، اسے جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ اور پورا وجود لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ عشیق، اس کے گلابی ہونٹوں سے سرخ رنگ کا خون بہہ نکلا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ہم نے خود کو ختم کر دیا، اپنے بابا کے قاتل سے محبت کرنے کی سزا دی خود کو، وہ دھیرے سے کہہ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کمرے میں موت سا سناٹا چھایا تھا۔ یہ بھی محرومی ہے کہ دکھ کے وقت لپٹنے کے لیے کوئی ساتھ میسر ہی نہ ہو۔ پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی تھی۔ یہ ریحان کے ساتھ کام کرنے والا شاویر کا اسپیشل ڈرائیور تھا۔ زبیر اس کی گرجدار آواز سن کر جلدی سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ خون سے سرخ ہو گئی تھی، مگر اسے پرواہ تھی تو صرف اس کی۔ سر، یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ زبیر انہیں اس حال میں دیکھ کر اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ گاڑی نکالو جلدی سے، عشیق کو لے کر ہاسپٹل چلو۔ سر، خون نکل رہا ہے، آپ پلیز چلیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا گاڑی نکالو اور عشیق کو لے کر چلو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ گھر آیا۔ زبیر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ خود زخمی تھا، مگر اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ عشیق کا زبیر گاڑی میں لے کر جاتا۔ زبیر نے گاڑی کا بیک گیٹ کھولا۔ عشیق کو بیک سیٹ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھماتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ زبیر نے تیزی سے گاڑی کو ہاسپٹل کی طرف دوڑایا تھا۔ عشیق میرے ساتھ رہیں، پلیز بات کریں مجھ سے۔ اس کے لٹھے کی طرح سفید چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ قرب سے بولا، مگر وہ تو حفاظت ہی اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ تو شاید اس کے لیے اس کی سانسیں بھی دھیرے دھیرے اس سے دور ہو رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا عشیق، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے تھامے وہ آئی سی یو تک پہنچا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے اسٹریچر پر لٹایا تھا۔ وہ بے بس نظروں سے ڈاکٹرز کو آئی سی یو کی طرف لے جاتے دیکھتا رہا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے ہوئے نیچے ڈھہ گیا۔ اس کی دھندلی نظر نے آخری بار آئی سی یو کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا، اور پھر صاحب اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ دنیا میں غرق ہوا۔ یہ کیا دیکھ رہی ہو تم فون پر ماریا؟ قصہ بیگم کی آواز سن کر اس نے جلدی سے فون کو الٹا کیا تھا۔ ارے ماما، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ قصہ بیگم کو دیکھ کر دوبارہ فون پر انگلیاں اسکرول کرتے ہوئے وہ بولی۔ بیٹا صاحب باہر ہیں، انکل سہیل سے نہیں ملیں گی، آپ اٹھیں۔ اوہ ماما، میں نے مل لیا ہے ان سے، اب کیا ان کے ساتھ چپک کر بیٹھی رہوں؟ وہ گیلری بند کرتے ہوئے پیچھے مڑتے بدتمیزی سے بولی۔ قصہ بیگم نے کچھ سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ڈیم یار، وہ فون پر کوئی فوٹو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بڑبڑائی اور پھر سے انگلیوں کو اسکرین پر اسکرول کرنے لگی۔ مغرب کا وقت ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں واکی تھیں۔ سب دھندلا تھا۔ کچھ سیکنڈ میں اس کا ویژن نارمل ہوا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی، مگر اس کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیڈ تک ہی محدود ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے خود کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک سفید تھے، جیسے ان کا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں لرزاہٹ پیدا ہوئی اور وہ بڑھتی گئی۔ ہم زندہ ہیں؟ ہم زندہ ہیں، وہ کانپتے ہوئے ہاتھ لبوں پر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاسپٹل کے کمرے کا جائزہ لیا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ہاتھ سے ڈرپ کے سوئچ نکالتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی، مگر اگلے ہی پل کسی نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا۔ وہ شدت سے کانپ اٹھی، اس کا سر بری طرح چکرایا۔ سوچنا بھی مت، انڈرسٹینڈ؟ اس کی آواز سن کر اسے اپنی روح وجود سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کانپنے لگی تھی۔
کیونکہ اس نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس سے بھی یہی امید کر رہی تھی۔ اس کے بالوں میں سختی سے انگلیاں الجھا کر، اس کا چہرہ اپنی جانب کھینچ کر اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لرزتی چلی گئی، خوف سے آنکھیں میچی تھی اس نے، مگر اس نے شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے، اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ اسے پیچھے ہٹا گئی تھی۔ درد کی ایک ٹھیس اس کے سینے میں ابھری، عشیق ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے انجانے میں اس کے زخم کو دکھا دیا تھا۔ ہمارے بابا کے قاتل! جسٹ شٹ اپ، ناٹ اے سنگل ورڈ، انڈرسٹینڈ؟ وہ جبڑے بھیجتے ہوئے بولا۔ ہاں، مارا میں نے اسے کیونکہ وہ غلط تھا۔ کچھ نہیں جانتی تم اس کے بارے میں، لہٰذا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اور اگر دوبارہ تم نے خود کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عشیق نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر نفرت سے نظریں پھیری۔ ڈاکٹر اندر داخل آئی۔ ڈاکٹر، اگر آپ ایک منٹ بھی اس روم سے باہر گئی تو یاد رکھیے گا مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا آپ کو اس کا ہاسپٹل سے سسپینڈ کروانے میں۔ وہ سخت نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ کر عشیق کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر اسے جاتے دیکھا اور پھر عشیق کو دوبارہ ڈرپس لگانے لگی۔ ہم ہاتھ چھوڑتے ہیں، ہمیں بچا لیں پلیز، ہمیں بچا لیں، وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کی وجہ سے انہوں نے اب تک کیا کچھ کیا ہے۔ انہوں نے یہاں کے بیسٹ سٹاف کو آپ کی نگرانی پر لگایا تھا۔ آپ پچھلے 5 گھنٹوں سے بے ہوش تھی، آپ نے پوائزن لیا مگر انہیں گولی لگی تھی، انہیں آرام کی ضرورت تھی مگر وہ پورا وقت آپ کے پاس بیٹھے رہے اور سٹاف کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو وہ ہم سب میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آپ کے لیے ہم سب کو مارنے کو تیار تھے اور آپ کہہ رہی ہیں وہ آپ کو مار دیں گے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، وہ ایک گنڈا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ یہ سب مجھے بعد میں سزا دینے کے لیے کر رہا ہوگا۔ یقیناً میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے نکالیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دیں۔ عشیق نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر بے بس نظروں سے اسے دیکھا اور کچھ دیر بعد سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ اوکے، آپ ابھی ویک ہیں، آپ آرام کریں، میں کچھ دیر بعد آپ کو لینے آؤں گی۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر۔ سر ریحان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں آپ کو بتا نہیں پایا، کنڈیشن ہی کچھ ایسی تھی، میں کیا کرتا؟ زبیر نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ اب؟ سر وہ مسٹر رچرڈ کے آدمیوں نے جان بوجھ کر اس کا ایکسیڈنٹ کروایا اور اس پر گہری چوٹ آئی، کچھ دیر کوما میں رہا اور اس کے بعد۔ زبیر نے سر جھکایا تھا۔ شاویر نے مٹھی بیچ کر تیش کو ضبط کرنا چاہا مگر وہ نہ کر پایا تھا۔ ریحان کی موت اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ سر اس کا نماز جنازہ کروا دیا گیا ہے اور اس کے پاس یہ فائل تھی۔ زبیر نے ایک بیگ فائل جس پر ریحان کے خون کے سرخ نشان تھے شاویر کی طرف بڑھائی۔ شاویر نے فائل لیتے ہوئے سائڈ پر رکھی۔ سر، ریحان کی فیملی کو جس بھی چیز کی ضرورت ہو انہیں فوراً مہیا کر دینا، انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، وہ سر جھکائے بولا۔ جی سر، زبیر نے فخر سے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، بروں کے ساتھ برا اور اپنوں کے ساتھ نرم دل، مگر کچھ لوگ صرف اسے برا سمجھتے تھے جن میں اس کی محبت بھی شامل تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ چلتی ہوئی وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی تھی، بے حد مشکل کے ساتھ، آخر کار وہ اس کے بھنور سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سر پر بلو چادر اوڑھتی ہوئی وہ سڑک پر چل رہی تھی۔ ڈاکٹر فاہرہ نے اس سے منتیں کی مگر وہ ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چل دی تھی۔ آخر کار وہ آزاد ہو گئی تھی۔ ماضی میں گزرا ہوا وقت، وہ مسکراہٹیں، وہ یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی اس سے 1 انچ کے فاصلے پر بریک لگا گئی تھی۔ ڈرتے ہوئے اس نے آنکھوں پر ہاتھ دیا تھا۔ رات کی پہر سنسان روڈ پر گاڑی کے ٹائر کی چر کرتی بریک کی ناگوار آواز نے کانوں میں خجل پیدا کی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کار سے نکلتے ہوئے اس نے فکر سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ پل اپنی جگہ سن کھڑی رہنے کے بعد بغیر کوئی پرواہ کیے دوڑتی ہوئی اسے گلے لگاتے ہوئے روتی چلی گئی۔ مرجان نے سنجیدگی سے لب بھیجتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ مرجان بھائی، ہمیں لے چلیں یہاں سے، جلدی وہ ہمیں ڈھونڈ لے گا۔ کانپتے ہوئے اس نے ایک نظر پیچھے ہاسپٹل کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ مرجان نے بے یقینی سے اس کے برف کی طرح ٹھنڈے ہاتھوں کو چھوا اور برف کی طرح ٹھنڈ پڑ رہی تھی اور رنگ ایسے بدل گیا تھا جیسے اس کے وجود سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ پلیز ہمیں بچا لیں، وہ ہمیں مار دے گا۔ اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی وہ گھبرا کر بار بار آس پاس دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کے آنے کا خوف ہو، جیسے کوئی ایک پل میں اسے یہاں سے دوبارہ کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہو جہاں جانے سے وہ گریزاں تھی۔
مرجان نے اسپوٹ نظروں سے سامنے دور تک نظر دوڑائی تھی، مگر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسے تلاش کر رہا ہو۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ جلدی سے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ چادر سے خود کو اچھی طرح چھپایا تھا، نظریں اب بھی اسی راستے پر تھیں۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ مرجان نے ہمدردی سے اسے دیکھا اور پھر کار سٹارٹ کی۔ اس کا رخ کاظمی مینشن کی جانب تھا۔ اس کے ذہن میں ڈھیروں سوالات تھے، مگر ان سب کے جواب اسے مینشن پہنچ کر ہی ملنے والے تھے، اس لیے اس نے ان سوالات کو پوچھنا فی الحال ضروری تصور نہ کیا تھا۔ وہ صرف اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، بغیر یہ دھیان میں لائے کہ وہ تو اس کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ وہ کیسے بھاگ سکتی تھی اس سے دور؟ وہ تو اس کے نکاح میں تھی۔ وہ سنجیدگی سے تیز قدموں کے ساتھ ICU کی طرف بڑھ رہا تھا، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ہی رکھا تھا جب ڈاکٹر فہرا بیچ میں آئی تھی۔ سوری سر، انہیں ابھی نیند کا انجیکشن دیا ہے اور وہ بار بار کہہ رہی تھی اسے نیند نہیں آ رہی، اس لیے کرنا پڑا، اور فی الحال سو رہی ہیں، بہتر ہوگا اسے آرام کرنے دیا جائے۔ ڈاکٹر فہرا کی بات سن کر اس نے گلاس ونڈو سے اندر دیکھا تھا۔ ڈاکٹر فہرا نے اس کی جگہ ایک اور پیشنٹ کو شفٹ کیا تھا جو دوسری جانب رخ موڑے چین کی نیند سو رہی تھی۔ شویر کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ پوری دنیا جی بھیڑ میں اسے پہچان سکتا تھا۔ ICU کا دروازہ سختی سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی جگہ کسی اور لڑکی کو بیڈ پر دیکھ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ڈاکٹر فہرا کو اس نے دیکھا تھا جو انگلیاں مروڑتے ہوئے خوف سے مسلسل نظریں یہاں وہاں دوڑا رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ڈاکٹر فہرا نے ہونٹ کھینچ کر نظریں اٹھائیں، اس کے شعلہ آنکھوں کو دیکھا جن میں سرخی پھیل رہی تھی۔ وہ بھاگ گئی ہے۔ کہاں گئی؟ یہ مجھے نہیں پتا، میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا۔ نظریں فرش میں گاڑے ڈاکٹر فہرا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ کٹھور نظر سے ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ ICU سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر فہرا بھی اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلی تھی۔ سر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور بار بار مجھ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میں انہیں کسی بھی طرح یہاں سے نکال لوں۔ میں کیا کرتی؟ سر پلیز رک جائیں، انچارج سے کچھ مت کہیے گا پلیز سر۔ وہ سنجیدگی سے رکا تھا۔ ڈاکٹر فہرا کے قدم بھی ٹھہرے، اگر اس دوران میں اسے ایک خروش بھی آئی نا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر زبیر کو کال میں لاتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر فہرا نے سہمی نظروں سے اس جنونی شخص کو دیکھا تھا۔ زبیر کچھ ہی دیر میں گاڑی لے کر وہاں پہنچا تھا اور وہ اسے ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ آئی سویئر عشیق، اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ گاڑی کے گلاس ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تھی۔ سارا سفر خاموشی میں گزرا تھا۔ اس لڑکی نے ایک بار بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ بس اس شخص سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، اور شاید یہی ہو رہا تھا، یا پھر یہ صرف اس کا بھرم تھا جو کچھ ہی وقت میں ٹوٹنے کو تھا، یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ گاڑی کے لیے گارڈ نے کاظمی مینشن کا ہیوی گیٹ کھولا۔ وہ ہونٹ بنی کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ مرجان نے گاڑی پارک کر کے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا جو اس طاقت بڑھی کسی گہری سوچ میں ڈوب رہی تھی۔ مرجان نے گلا صاف کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوری کہہ کر اس کے گیٹ کھولنے پر نیچے اتری تھی۔ کاظمی مینشن آج روشنیوں میں نہلایا ہوا تھا۔ ویسے اس وقت سب سو چکے ہوتے تھے، مگر آج بہت وقت بعد سہیل صاحب کے یوں گھر زندہ سلامت لوٹنے کی وجہ خوشی میں کوئی جلدی نہیں سویا تھا۔ سب پوش میں بیٹھے خوشگواری سے گفتگو میں ملوث تھے۔ عشیق نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مرجان کے لیے بھی وہ کوئی چھوٹی بہن کی طرح ہی تھی۔ جب بھی وہ صدیقی صاحب کے یہاں جاتا تھا، وہ خوش دلی اسے ملتی تھی۔ مرجان نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے پورچ میں قدم بڑھایا تھا۔ سبھی نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس خوبصورت نقوش چہرے کی مالک لڑکے کی جانب۔ زارا کافی کا کپ لیتے ہوئے رکی۔ اس نے ایک نظر مرجان کے ہاتھ پر ڈالی جو عشیق کا ہاتھ تھامے کھڑا۔ مرجان بھائی، آپ ہمیں اپنے گھر کیوں لے آئے؟ وہ دھیمے لہجے میں گھبراہٹ کا شکار بولی۔ اس کا جواب بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ اتنا کہہ کر مرجان نے آغا صاحب کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ شاید اپنے کمرے میں تھے۔ سب کی نظروں نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ قصہ بیگم اٹھ کر ان کے پیچھے چل دی تھی۔ زارا کچھ فاصلے پر کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ دروازے پر نوک کرتے ہوئے مرجان دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ عشیق گھبراتے ہوئے کبھی دروازے کو دیکھتی تو کبھی مرجان کو۔ شہنشاہ صاحب بھی آغا صاحب کے کمرے میں ان سے کسی موضوع پر محو گفتگو تھے۔ جب مرجان نے دستک دی تھی، آغا صاحب نے دروازہ کھولا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ جم گئے تھے۔ عشیق نے گھبراتے ہوئے مرجان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آغا صاحب اسے کیسے نہ پہچانتے؟ اس کی معصومیت سے بھرپور آنکھیں وہ کیسے بھول سکتے تھے؟ میری بچی؟ آغا صاحب نے مرجان کی طرف بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مرجان نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ عشیق نے ڈرتے ہوئے مرجان کے پیچھے
ہوئی تھی وہ؟ کسا بیگم نے ناسمجھی سے اس لڑکی کو اور پھر آغا صاحب کو دیکھا تھا۔ آپ پوچھ رہی تھی نا میں آپ کو یہاں کیوں لایا؟ اس کا جواب آپ کو چاچو بتائیں گے، مرجان نے عشیق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عشیق نے تعصب سے آغا صاحب کو دیکھا تھا جن کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہوئے تھے۔ شہنشاہ صاحب نے پہلے ایک سرد نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ وہ سادہ سا لباس میں ملبوس انہیں دیکھ کر وہ سرد سے سر پر چادر درست کر گئی تھی۔ شہنشاہ صاحب کے لبوں پر متبسم بکھرا تھا۔ عشیق نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے فخر دیکھا تھا۔ اس وقت سب کچھ عشیق کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی سوائے مرجان کے، اور اسی لیے وہ اسی کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے آغا؟ آخر کار کسا بیگم نے خاموشی توڑی۔ شہنشاہ صاحب نے آغا صاحب کو دیکھ کر سر کو تعصب سے ہلایا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے کسا۔ بس یہی سننے کی دیر تھی۔ دو دل تیزی سے دھڑکے، ایک عشیق کا اور ایک کسا بیگم کا۔ عشیق نے بے یقینی سے آغا صاحب کو دیکھا تھا جبکہ کسا بیگم کی آنکھوں میں نمی پیدا ہوئی۔ آفرین بیگم اور باقی سب بھی سب جاننے اور سننے کے منتظر تھے۔ آغا صاحب نے بولنا شروع کیا تھا۔ ہاں سب نے صحیح سنا، یہ لڑکی میری بیٹی ہے۔ میں اتنا کٹھول دل کیسے ہو گیا تھا جب میں نے اس معصوم سی بچی کو یتیم خانے میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا یہ پچھتاوا مجھے پوری زندگی بھر رہے گا۔ میں پوری زندگی اس بچے کو ڈھونڈتا مارا پھروں گا۔ ایسے کیسے کر سکتے ہو تم آغا؟ میں نے پوری زندگی تمہارے لیے وقف کر دی اور تم نے دھوکہ دیا مجھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا؟ کیسے کر سکتے ہو تم ایسا؟ اور اب تم اس ناجائز لڑکی کو؟ سر جھٹکتے ہوئے آغا صاحب نے عشیق کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے۔ کسا بیگم کی بات سن کر عشیق کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا۔ آغا صاحب کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ سرخی ابھری۔ ناجائز نہیں ہے، میری اولاد ہے، میری بچی ہے یہ، اور یہ نکاح کیا تھا میں نے، گناہ نہیں کسا۔ اور خبردار اگر تم نے میری اولاد کے لیے دوبارہ ایسے گھٹیا الفاظ کا چناؤ بھی کیا۔ آغا صاحب نے سخت تاثرات کے ساتھ کسا بیگم کو چپ کروایا تھا۔ وہ ماریہ کا ہاتھ پکڑتی اسے وہاں سے کھینچ کر لے گئی تھی جبکہ ماریہ تیکھی نظر سے عشیق کو دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ عشیق نے نم آنکھوں سے آغا صاحب کو اور پھر شہنشاہ صاحب کو دیکھا۔ شہنشاہ صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے ہوئے کسا بیگم اور ماریہ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آفرین بیگم اور صالح بھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ آپ ہمارے بابا ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ عشیق نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا جبکہ لفظ بابا پر آغا صاحب کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ انہوں نے نیچے جھکتے ہوئے اس کی چھوٹی سی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگایا۔ عشیق روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی ہچکیاں لے رہی تھی۔ یہی تو اس کی معصومیت تھی، اس نے آغا صاحب سے یوں چھوڑ جانے کی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جہاں ایک طرف باپ کو کھونے کا صدمہ اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا، وہاں اپنی فیملی سے دوبارہ ملنے پر اسے ایک سکون میسر آیا تھا۔ وہ اس شخص کو تو بھول ہی گئی تھی جو اسے دیوانوں کی طرح اس وقت سنسان سڑکوں پر ڈھونڈ رہا تھا۔ آغا صاحب نے آج کے لیے عشیق کو اپنے ساتھ رہنے کا کہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے جی بھر کر باتیں کرنا چاہتے تھے، اسے سب بتانا چاہتے تھی۔ وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد مان گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد زبیر ہاتھ میں بلیک فائل تھامے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کا منظر چونکا دینے والا تھا۔ وہ کمرہ جو کبھی خوبصورتی کی مثال ہوا کرتا تھا آج بالکل بکھرا ہوا تھا۔ سارا سامان کسی نے بے دردی سے زمین بوس کیا تھا۔ کمرے کے کونے میں نیچے لگائے ہوئے بیڈ اور وہ سر بیڈ پر گرائے اسموکنگ کر رہا تھا۔ زبیر نے فائل سائڈ باکس پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی شعبیر حیدر شیرازی نہیں لگ رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال، رف سی وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ نیچے قریب ہی شراب کی کثیر تعداد میں بوتلیں بکھری پڑی تھیں۔ سر یہ کیا حال بنا لیا ہے آپ نے اپنا؟ آپ پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل بزنس ٹائکون ہیں، آپ اس طرح ایک معمولی سی لڑکی کے لیے اپنا ایسا حال کیسے کر سکتے ہیں؟ زبیر نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے تعصب سے کہا۔ اس نے نظریں فرش سے اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ زبیر ایک پل کو شوق ہوا، اس کی آنکھوں نے کیسے ایک ہفتے میں رنگ بدلا تھا۔ آج ان نیلی آنکھوں میں ذرا بھی پرکشش نہیں تھی۔ ایک عشیق میں ہارا ہوا شخص تھا، ان میں فگارے عشق ہو چکا تھا، عشق نے اسے گھائل کر دیا تھا۔ سر پلیز آپ خود کو سنبھالیں، آپ کیسے بھول سکتے ہیں آپ شعبیر حیدر شیرازی ہیں جسے دنیا آئیڈیل کی نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بیڈ سے سر گرائے آنکھیں مید چکا تھا۔ وہ اسے پھر سے یاد آئی تھی جس رات وہ اسے ملی تھی۔ یہاں آؤ۔ کیوں یہاں آؤ؟ اس پر سختی سے حکم دیا گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ چکا تھا۔ ہم کیا بلائیں گے آپ کو؟ کچھ دیر بعد وہ بولی۔ شیری، وہ اسپوٹ لہجے میں بولا۔ یہ کیسا نام ہوا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس لڑکی کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ رق سے بات ہوئی، تمہاری کب کی میٹنگ ہے؟
سر آج 2 بجے ہے. ٹھیک ہے ارینج کرو, میٹنگ کینسل نہیں ہوگی. جی سر. عشیق نے دھیرے سے آنکھیں واک کی. ذرا کمرے کی ونڈو سے پردے ہٹا رہی تھی. گڈ مارننگ. اسے اٹھتے ہوئے دیکھ ذرا نے مسکرا کر کہا. وہ بھی گڈ مارننگ کہتے ہوئے مسکرائی. آپ فریش ہو جاؤ, میں ناشتہ بھجوا دیتی ہوں. ذرا نے وارڈروب سے اس کے لیے ڈریس نکالتے ہوئے کہا. عشیق نے ڈریس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا. کیا ہوا؟ ذرا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی. چھوٹی ماما ابھی تک ناراض ہیں ہم سے, ہم انہیں کیسے منائیں آپ بتاؤ. ذرا اس کی معصومیت پر کھل کر مسکرائی تھی. وہ ٹھیک ہو جائیں گی, انہیں تھوڑا ٹائم دو. اور آپ تو ہو اتنی کیوٹ, آپ سے کوئی کیسے ناراض رہ سکتا ہے. چلیں آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں, میں ناشتہ بھجوا دیتی ہوں. جی. عشیق فریش ہونے چلی گئی اور ذرا کمرے سے باہر ہی نکلی تھی جب اسے مرجان نے کھینچ کر ایک جانب کیا. کیا بدتمیزی ہے, آپ کے پاس اپنے شوہر کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے ذرا. اس کے گال کو کھینچتے ہوئے وہ مصنوعی حفقے سے بولا. کم آن, کوئی نہیں دیکھ رہا. اس کے کان پر جھکتے ہوئے مرجان نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی. ذرا پہلے تو مسکرائی مگر پیچھے سے آتی زنیرہ کو دیکھ اچھلی تھی. مرجان نے مڑ کر پیچھے دیکھا سنجیدگی سے. زنیرہ مسکرائی تھی ذرا کو دیکھ کر اور پھر منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہاں سے فوراً نکل گئی. پیچھے ہٹے, شرم بھی نہیں آتی آپ کو. اسے کندھے سے پیچھے ہٹاتی ہوئی شرم سے لال ہوتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی. ہر نے بے مزہ ہو آنکھیں کھولی تھی. اس کے مطابق یہ منحوس ٹائم تھا جو اس پر سے بلینکٹ کھینچ چکا تھا, مگر زنیرہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی تھی. 11 بج رہے ہیں, آپ کو آفس نہیں جانا؟ تو نہ جائیں, لیکن اتنی دیر سوئیں مت, دادا صاحب نے دیکھ لیا تو ناراض ہوں گے. بلینکٹ کو درست کرتے ہوئے بیڈ پر رکھتی ہوئی وہ مصروف ہوتی ہوئی بولی. ہر نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا. اس کی ڈریسنگ ایک دم سے بدل گئی تھی. اب تو وہ نہ جینس پہنتی تھی اور نہ ہی ٹی شرٹس, اور اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی تھی, اور اس لیے شاید وہ اس کے دل میں مقام بنانے میں بھی کامیاب ہو رہی تھی. مسٹر کپور کی آج انڈیا کے واپس کی فلائٹ تھی. وہ جلدی میں پیکنگ کرنے میں مصروف تھا, کیونکہ اب تک جو کچھ اس نے کیا تھا اسے ان سب کا انجام قریب ہوتے نظر آ رہا تھا, اس لیے وہ پاکستان سے فرار ہونے کی تگ و دو میں تھا. بیگ کو اس کے گارڈ نے گاڑی کی ڈگی میں رکھا. وہ جلدی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور گارڈ نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. گاڑی ایئرپورٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب مسٹر کپور کے فون کی رنگ ٹون بجی. ہیلو رچرڈ, بولو. کپور کہاں ہو تم؟ جانتے ہو لاسیفر ہمارے خلاف پروپوگینڈا کر رہا ہے. جانتا ہوں رچرڈ, میں اس لیے پاکستان سے فوراً واپس بھارت جا رہا ہوں. کیا کہا, تم واپس جا رہے ہو؟ اور مشن کا کیا ہوا؟ مسٹر رچرڈ نے دانت پیسے. مجھے تمہارے کسی مشن میں کام نہیں کرنا. تم جانتے ہو لاسیفر کتنا ظالم اور شاطر. میں کیسے بچ گیا, لیکن تمہاری وجہ سے میں دوبارہ اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا. ان دن تو میں بچ گیا. کال کٹ کرتے ہوئے کہا جب اس کی سماعت میں بیوس کی آواز پڑی. ڈرائیور, گاڑی روکو, وہ چلایا. ڈرائیور نے ایک دم گاڑی کو بریکس لگاتے ہوئے. ایک زوردار دھماکہ ہوا. وہ گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی تھی. آگ میں جھلستی گاڑی آنکھ چپکتے ہی تباہ ہوئی. کچھ فاصلے پر چلتا ہوا وہ مغرور چہرے سے وائٹ ہوٹ ہٹاتے ہوئے اپنے مغرورانہ انداز میں مسکرایا تھا. آسمان پر بادل گرجے تھے اور تیز بارش شروع ہوئی تھی. وہ سنجیدگی سے بارش کی پرواہ کیے بغیر سڑک پر چل دیا تھا. بارش نے کچھ ہی منٹوں میں اسے بھگو دیا تھا. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے, وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. اس کی یادوں میں گم سم وہ بھیگی سڑک پر چلتا جا رہا تھا. ہم نے نوٹس کیا تھا جب آپ ہمیں لینے آئے تھے. سب لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی تھیں. ہمیں برا لگا, آپ صرف ہمارے فرینڈ ہو. اس کے بعد یاد کرتے ہوئے وہ مسکرایا تھا. ساتھ ہی اس کی بے وفائی یاد کرتے ہوئے وہ سنجیدہ ہوا. کس طرح بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہ اسے چھوڑ گئی تھی. کتنا مضبوط سمجھتا تھا وہ خود کو. ایک لڑکی کے جانے سے وہ خود کو تباہ کر بیٹھا. اس کے فون کی رنگ ٹون بجی تھی. کیا ہوا, اپنی محبوبہ کو ڈھونڈ رہے ہو 1 ہفتے سے؟ وہ میرے پاس ہے لاسیفر. تمہاری محبوبہ پچھلے 1 ہفتے سے میرے ساتھ ہے. مسٹر رچرڈ کی یہ بات اسے انگاری کی طرح سلگا گئی. جھوٹ. 1 ہفتے سے ڈھونڈ رہا ہے نا تجھے. وہ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ میرے پاس ہے. اگر اسے زندہ سلامت دیکھنا چاہتا ہے تو میرے پاس اسی وقت خود کو سرنڈر کرو, ورنہ تیری عاشقی کے ساتھ میں وہی کروں گا جو میں اپنی گندی زبان سے اس کا نام تک نہیں لینے دوں گا تمہیں. اس کا یاد رکھنا, اگر اس پر تھوڑی سی بھی آنچ آئی تمہاری ہاک بھی نہیں بچے گی. اس کار میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور یہاں آ جاؤ. یاد رکھنا, اگر تم نے کوئی چالاکی کی یا میرے آدمی کو مارا پیٹا, تمہاری عاشقی کے ساتھ کیا ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے.
مسٹر رچرڈ نے کمینگی سے کہہ کر کال کٹ کی۔ وہ سنجیدگی سے سامنے رکتی کار میں بیٹھا تھا۔ 2 گارڈ نے بلا جھجک اسے گن پوائنٹ پر کیا تھا، جبکہ تیسرے گارڈ نے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لگائی تھیں۔ انکل، آپ کی چائے؟ عشیق نے مسکراتے ہوئے سہیل صاحب کے سامنے ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا۔ سہیل صاحب، جو گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کی آواز پر مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کپ ہاتھ میں تھام گئے اور اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا، آپ کالج نہیں گئی؟ آغا نے کہا تھا کل آپ کا ایڈمیشن کروانا تھا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے سہیل صاحب نے پوچھا۔ ہمیں نہیں پڑھنا انکل، ہم بہت ٹائم بعد اپنی فیملی سے ملے ہیں۔ ہم اپنا سارا وقت یہاں گزارنا چاہتے ہیں اور پڑھائی میں دلچسپی بھی نہیں رہی اب ہمیں۔ ہمیں نہیں پڑھنا انکل، ہم بہت ٹائم بعد اپنی فیملی سے ملے ہیں۔ ہمیں اپنا سارا وقت یہاں گزارنا چاہیے اور ہم پڑھائی میں دلچسپی بھی نہیں رہی اب۔ بچے ایسے نہیں کہتے، آپ کو پڑھائی جاری رکھنی چاہیے۔ سہیل صاحب نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح راضی نہ ہوئی تھی۔ زارا نے بھی آ کر عشیق کی سائیڈ لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس وقت کچھ بہت حساس ہے وہ جو چھپا رہی ہے اور بتانا بھی نہیں چاہتی۔ سہیل صاحب نے مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے تھے، کیا بھلا دونوں بہنیں مل گئی ہیں؟ میں اکیلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ السلام علیکم دادا صاحب۔ شہنشاہ صاحب کو دیکھ کر اس نے پیشانی پر دوبسا درست کرتے اٹھ کر تہذیب سے کہا۔ شہنشاہ صاحب نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر آغا صاحب اور سہیل صاحب کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ بزنس ڈسکشن کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کیونکہ منور صاحب آپ نہیں تھے، لہٰذا وہ ہی یہ سب دیکھتے تھے۔ عشیق کا دل اچانک ڈوبتا چلا گیا۔ اسے بے حد گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ایک دم ہی اسے شاویر کا خیال آیا۔ زارا نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عشیق کے دل میں درد کی ایک شدت اٹھی۔ وہ ڈرتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ زارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اتنا گھبرا رہا تھا۔ گارڈ نے اسے دھکا دیتے ہوئے سامنے بلیک صوفے پر بیٹھے مسٹر رچرڈ کے پیروں میں گرایا تھا۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے مسٹر رچرڈ کو دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے مسٹر رچرڈ کے وجود میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور وحشت تھی۔ دیکھو، یہ ہے تمہارا اصل روپ، تم ایک وحشی جانور ہو، اور اس وحشی جانور کو انسان کس نے بنا دیا؟ ایک معمولی سی 2 کوڑی لڑکی نے۔ عشیق کہاں ہے؟ بول۔ وہ اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، مجھے کیا پتا، وہ تو تیری محبوبہ ہے، تجھے پتا ہوگا کہاں گئی، یا پھر کسی دوسرے کے ساتھ۔ اس نے مسٹر رچرڈ کا سر پکڑتے ہوئے سامنے پڑی شیشے کی میز پر مارا تھا۔ میز کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے اور رچرڈ کا سر بھی پھٹ گیا تھا۔ 5 آدمیوں نے آ کر اسے پکڑا تھا، مگر وہ کسی زخمی شیر کی طرح پھر بھی رچرڈ کی طرف چپٹنے کی کوشش میں تھا۔ رچرڈ نے سر سے نکلتے خون کی بوند کو انگلی پر لیتے ہوئے قہقہ لگایا تھا، تو نے الہام کو مار ڈالا، کپور کو مار ڈالا، میرا ہی کتا ہو کر تم میرے آدمی کو مارے گا، میرے پلانز چوپٹ کرے گا، بول۔ رچرڈ جانتا تھا اس کے آدمی اسے اس کی طرف نہیں بڑھنے دیں گے، اس لیے وہ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے چیخ کر بولا۔ خون کی ایک بوند اس کے نچلے لب سے فرش پر گری تھی۔ تجھے اب بھی موقع دیتا ہوں، ہمارا مشن کمپلیٹ کر، بہت جلد سارا اسلحہ روس سے یہاں پہنچنے والا ہے، اسے لوکیشنز پر سیفلی ٹرانسفر کر اور جہاں جہاں ہمارا پلان تھا وہاں بلاسٹ کر، بول، ورنہ تیری ایک ایک ہڈی میرے آدمی توڑیں گے، یہاں سے زندہ سلامت تو نہیں جائے گا، بول، کرے گا میرے لیے کام، بول۔ اس کا چہرہ جکڑتے ہوئے رچرڈ نے دانت پیس کر کہا۔ رچرڈ نے دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں سے منور صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ اس نے قہر برساتی نظر منور صاحب پر ڈالی
افسوس کا باپ نکل گیا میرے چنگل سے، لیکن دیکھو تو کون پھنسا ہے میرے چنگل میں۔ خود شاویر حیدر شیرازی۔ ہاں میرے پیارے بچے، تیرا باپ زندہ ہے۔ سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے منور صاحب نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر وہ تو اس ہی بات سے سرشار ہوا تھا کہ اس کے والد زندہ ہیں۔ اس کے بے سکون وجود میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر رچرڈ نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ ان کا فون اٹھا لایا تھا۔ بات کرے گا اپنے باپ سے، بول۔ ہاں، آخری بار بات کرے گا اپنے باپ سے، رچرڈ نے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، اور اس کے ناک سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا ہوا، کیونکہ گولی لگنے کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت کمزور تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ منور صاحب اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھتے ہوئے، رچرڈ نے فون اسپیکر پر ڈالا۔ آغا صاحب نے فون اٹھایا تھا۔ رچرڈ نے فون سہیل صاحب کو دینے کے لیے کہا تھا۔ ویر نے اسپاٹ نظروں سے رچرڈ کو دیکھا تھا۔ سہیل کاظمی صاحب، آپ کا بڑا بیٹا شاویر آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، سنو، رچرڈ نے مکروہ لہجے میں کہتے ہوئے فون کا اسپیکر اس کی جانب کیا تھا۔ شاہ سہیل صاحب کا دل بیٹھا تھا۔ ان کے لبوں سے صرف ایک ہی لفظ ادا ہوا تھا، ڈیڈ۔ وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا رہا تھا۔ سہیل صاحب کا دل گہری کھائی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اب تک وہ یہ تو رچرڈ کے آدمیوں سے سنتے آئے تھے کہ ان کا بڑا بیٹا زندہ ہے، مگر آج اس کی آواز سن کر ان کے وجود میں جہاں ایک زندگی کی نئی کرن پھوٹی، وہاں اس کے لیے دل ڈوبتا چلا گیا، کیونکہ وہ جن لوگوں کے قبضے میں تھا وہ انسان نہیں، حیوان تھے۔ تمہارا پیارا بیٹا یہاں آخری سانسیں گن رہا ہے سہیل۔ رکو، تمہیں لائیو ٹیلی کاسٹ دکھاتے ہیں۔ کیمرے کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے رچرڈ نے کہکا لگایا۔ ویر نے نیم آنکھوں سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ سہیل صاحب کو اپنا وجود سنبھل سے باہر محسوس ہوا۔ آخر کون سا باپ اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ سکتا تھا؟ ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں، میں کچھ نہیں کر سکا۔ وہ آنکھیں مکمل بند کرتے پہلے اتنا کہہ کر بے ہوش ہوا تھا۔ سہیل صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گرے۔ رچرڈ کے اشارے پر ایک آدمی پیٹرول اٹھا لایا تھا۔ منور صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے چھوڑ دو، تمہیں جو بھی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ نہیں سہیل، میرا اس کے ساتھ پرسنل ذاتی حساب ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے سینکڑوں افراد کو اس نے میرے ہی ناک کے نیچے مار ڈالا۔ اتنی ہمدردی اس ملک سے کیوں؟ کیا دیا اس ملک نے اسے؟ یہ بھول گیا اس ملک کی سڑکوں پر یہ کتوں کی طرح پھرتا رہا۔ جب اسے کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، لوگوں نے اسے دھکے مارے۔ میں نے ہی ہر کوشش کی اس کے دل میں اس ملک کے لیے نفرت پیدا کرنے کی، مگر اس نے مجھے ہی دھوکہ دے دیا، بلڈی باسٹر۔ دانت پیستے ہوئے کہتے ہوئے رچرڈ نے پیٹرول اس پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ سہیل صاحب نے ہاتھ جوڑے۔ منور صاحب نے لائٹر نکالا تھا۔ یہ اس کے لیے اور تمہارے سارے پاکستانی ایجنٹس کے لیے ایک سبق ہوگا، ہمارے ہی ناک کے نیچے رہ کر، ہماری انفارمیشن کولیکٹ کر کے ہمارا ایک ایک پلان چوپٹ کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ رچرڈ نے منور صاحب کو اشارہ کیا تھا۔ منور صاحب نے لائٹر جلایا تھا۔ سہیل صاحب نے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ بھلا اپنے زندہ سلامت بیٹے کو جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ جب کمرے کا دروازہ دھاڑ کے ساتھ نیچے گرا تھا، مرجان، حرب اور زبیر آگے آئے تھے۔ ان کے پیچھے ملٹری انٹیلی جنس کی پوری ٹیم تھی، جنہوں نے آتے ہی وہاں موجود آدمیوں پر فائر کیے تھے۔ فضا میں فائرنگ کی آواز سنسنی خیز مقابلے کی پیش گوئی کی تھی۔ منور صاحب موقع دے کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے، جبکہ رچرڈ کو مرجان نے گردن سے دبوچ کر پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ زبیر جلدی سے ویر کی جانب بڑھا اور اس کی نبض ٹٹولی، اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ حرب نے باقی ٹیم کے ساتھ وہاں موجود آدمی کو گرفتار کروایا تھا اور انہیں ہتھ کڑیاں لگانے کے بعد وہاں سے انٹیلی جنس آفس منتقل کر دیا گیا تھا۔ اٹھ بھاگنے کی کوشش کی تھی مرجان نے۔ اس کی ٹانگ پر گولی چلائی گئی تھی، کیونکہ اسے ہر قیمت پر وہ زندہ چاہیے تھا۔
مرجان ویر کے ساتھ کچھ ملٹری آفیسرز کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہارپ اور دائم رچرڈ کو لے کر ملٹری انٹیلیجنس آفس کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ سہیل صاحب، شہنشاہ صاحب اور اغا صاحب ہاسپٹل پہنچے تھے۔ اس کی پیشانی کی دائیں جانب بینڈیج لگی تھی۔ وہ کمزوری اور ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا۔ سہیل صاحب اسے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سہیل صاحب نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا مگر وہ تو اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ سہیل صاحب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ ویر نے آنکھیں میچیں۔ وہ کہاں واقف تھا اپنوں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ اس کا بچپن تو مشکلات میں گزرا تھا۔ شہنشاہ صاحب بھی آغا صاحب کے ساتھ کمرے میں آئے تھے۔ ویر نے شہنشاہ صاحب کے ہاتھ تھامے، پہلے آنکھوں سے لگائے اور پھر ان پر لب رکھے۔ شہنشاہ صاحب نے اسے سینے سے لگایا اور خوب روئے تھے۔ آغا نے سہیل صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں سہارا دیا تھا۔ مرجان ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شاویر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ مرجان نے بھی اسے سخت گوری سے نوازا تھا۔ شہنشاہ صاحب اور سہیل صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ مرجان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ویر نے اچکتی نظروں سے سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مرجان کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ آغا صاحب نے فکر مندی سے دونوں کو یوں بکھرا ہوا دیکھا۔ ایک جھامپڑ لگانا چاہیے تمہیں، مرجان نے سخت تاثرات چہرے پر سجائے کہا، جبکہ اس کی بات پر سہیل صاحب حیران ہوئے اور وہ اسے چھوٹا تھا پھر بھی ایسے بات کر رہا تھا۔ مرجان کیوں لڑ رہے ہو اس سے؟ آغا صاحب نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دماغ خراب ہے، خود کو نہ جانے کیا ہی چیز سمجھتا ہے۔ ایک فلیش ڈرائیو اس سے سنبھالی نہیں جاتی، یہ کیا سیکرٹ ایجنٹ بنے گا؟ شاویر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آغا صاحب اور سہیل صاحب شہنشاہ صاحب کے ساتھ باہر چلے گئے تھے ڈاکٹر کے ساتھ شاویر کی کنڈیشن ڈسکس کرنے کے لیے۔ تم نے ہیکنگ کہاں سیکھی؟ ویسے میرا ڈیٹا ہی اڑا دیا تھا تم نے کمپیوٹر سے؟ روس سے، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ مجھے کچھ بیسکس بتاؤ گے؟ مرجان نے منہ کا زاویہ بناتے ہوئے کہا۔ کشمالہ بیگم نے منور صاحب کے سامنے سوکھی روٹی اور دال کی ایک پلیٹ رکھتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کیوں گھور رہی ہو مجھے؟ میرے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے اور اگر ہم یہاں سے نکلے تو پکڑے جائیں گے۔ پولیس اب فوج ہمیں ڈھونڈ رہی ہوگی، منور صاحب نے کوفت سے کہا۔ کشمالہ بیگم سر پیٹتے ہوئے نیچے بیٹھی۔ انڈین ایجنسی اب بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ میں ہے اور کچھ اور ایجنسیوں سے بھی رابطے میں ہوں۔ جلدی ہم یہاں سے نکل جائیں گے، منور صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کشمالہ بیگم نے منہ کا زاویہ خراب کرتے ہوئے سر کو جھٹکا تھا۔ نشال بیٹا، کہاں ہیں آپ؟ جی چچی جان۔ جلدی سے وہ نیچے آئی۔ آفرین بیگم کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں رنگ برنگی مٹھائی تھی۔ نشال کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوئی۔ یہ کس خوشی میں چاچی جان؟ بیٹا تمہاری انگیجمنٹ فکس کی ہے آج تمہارے دادا صاحب نے۔ کس کے ساتھ چچی جان؟ بتائیں نا ذرا، کون ہے وہ؟ جس کے ساتھ تم لڑتی ہو بہت۔ زارا نے اسے یاد دلایا، جس پر اس کے گال لال پڑے۔ وہ مٹھائی چھوڑ کر علیزے کے کمرے میں بھاگ گئی۔ شرماتا دیکھو اسے۔ ماریہ نے زنیرہ کو کندھا مارا، جس پر زنیرہ ابھی ہنس پڑی۔ زارا نے مسکراتے ہوئے آفرین بیگم کو مٹھائی کھلائی تھی۔ آفرین بیگم نے بھی اسے مٹھائی کھلائی تھی۔ دور کھڑی عشیق انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب سالے اس کے کندھوں سے پکڑ کر آفرین بیگم کے پاس لے آئی تھی۔ آفرین بیگم نے اسے بھی مٹھائی کھلائی تھی۔ قصہ بیگم نے نفرت سے عشیق کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اب تک اسے قبول نہیں کر پائی، کرتی بھی کیسے؟ نجم جب یونیورسٹی سے گھر آیا تو سب لڑکیوں نے اسے بے حد چھیڑا۔ وہ لال ہوتا ہوا کمرے میں گھس کر بیٹھ گیا تھا اور باہر نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ اٹھو میرے شیر، ڈاکٹر نے کہا ہے ہم گھر جا سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ گھر نہیں جا سکتا دادا سائیں۔ کیوں نہیں بیٹا؟ اسے عشیق یاد آئی تھی۔ دل شدت سے رویا تھا۔ کل اس کی کل کائنات وہ لڑکی تھی اور وہ بس نظریں جھکا چکا تھا۔ چلو بھی لڑکے، اپنی فیملی کے ساتھ رہو گے تم۔ آغا صاحب نے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر اس کی ہمت بڑھائی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، مجھے موو آن کر لینا چاہیے۔ کیا کروں گا اکیلا رہ کر؟ دوبارہ اس زندگی میں نہیں جانا چاہتا۔ فیملی میں ساتھ ہی آج رات نشال اور نجم کی انگیجمنٹ کا فنکشن رکھ دیا گیا تھا۔ شہنشاہ صاحب کئی دنوں سے سوچ رہے تھے یہ سب، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھے اور اس سے بہتر موقع انہیں نہیں ملنا تھا۔ اس لیے انہوں نے خوشی میں ایک اور خوشی کا فیصلہ کیا تھا۔ کاظمی مینشن آج سفید روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کسی بھی کونے میں اندھیرا نہیں تھا۔ پورے گھر میں لائٹس
لائٹنگ کی گئی تھی۔ گیٹ سے لے کر پورچ تک جاتے راستے پر ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا۔ قالین کے دائیں اور بائیں جانب سرونٹس ہاتھوں میں پھولوں کی تھالیاں لیے کھڑے تھے۔ شہنشاہ صاحب نے آج کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج ان کا بڑا بیٹا جو واپس آ گیا تھا۔ لاؤنج سے لے کر پورے ہال کو وائٹ اور گلابی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کاظم مینشن آج کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شہنشاہ صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ گہری نظر سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر ابھی تک چھائی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے ایک منٹ کے لیے بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ شہنشاہ صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے سرعت سے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور سرونٹ نے اس کی سائیڈ کا گیٹ کھولا تھا۔ وہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ لاؤنج میں کھڑی تمام حسیناؤں نے جو انگیجمنٹ کے فنکشن کے لیے پوری شدت سے تیار ہو کر آئی تھیں، اس کی جانب رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ عام سے خلیے میں بھی کسی کا بھی دل دھڑکانے کا ہنر رکھتا تھا، مگر اس نے ایک بار اس سمت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں تو اپنی محبت کو دیکھ کر پیاس بجھانے کا ہنر رکھتی تھیں۔ یہ ایک ہفتے اس کے لیے بہت بڑی اذیت کا دورانیہ تھا، جس میں وہ اس کے بغیر رہا تھا اور وہ سکون سے سو نہیں پایا تھا۔ اس ایک ہفتے میں وہ گہری سنجیدگی کے ساتھ ریڈ کارپٹ پر شہنشاہ صاحب اور سہیل صاحب کے ہمراہ چلتا آ رہا تھا، اور سرونٹس ان پر پھولوں کی پتیوں کی برسات کر رہے تھے۔ اس کا دل ایک پل کے لیے کثرت سے دھڑکا تھا۔ جیسے وہ آس پاس تھی، اس ہی بات کو دل میں لے کر اس نے سنجیدگی سے اپنی پرکشش آنکھوں سے ایک نظر آس پاس ڈالی تھی، مگر سدا افسوس وہ خود کو غلط ثابت کرتے ہوئے شہنشاہ صاحب کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ ارے تم تیار نہیں ہوئی؟ سارا ہیوی لائٹ پنک بال گاؤن تھامے عشیق کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عشیق نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے، مگر اس کی سرخی مائل آنکھیں اس کے رونے کی گواہ بن رہی تھیں۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ماشاء اللہ، عشیق نے اس کے لائٹ میک اپ میں لگ رہے حسین چہرے کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ مسکرا گئی۔ سسٹر، آپ انہیں بھی تیار کر دیں اور کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، زارا نے پاس کھڑی بیوٹیشین سے کہا۔ نہیں زارا، میں خود تیار ہو لوں گی، پلیز آپ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہی زارا کو کہا ہے بیوٹیشین کے ساتھ تمہیں تیار کرنے کے لیے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ اور کوئی بہانہ نہیں، آفرین بیگم نے عشیق کو مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ زارا، مرجان اور باقی سب آ گئی ہیں، آ جاؤ، ان کے ڈریس ریڈی ہیں، سب کو پہنچا دو، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، میں نشال اور علیزے کو دیکھ کر آتی ہوں۔ جی چچی جان، زارا کہہ کر مرجان کا ڈریس لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ دیا تھا۔ وہ شرٹ لیس صرف ٹراؤزر میں بالوں میں ٹاول رگڑتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر زارا ٹھٹکی تھی، جبکہ مرجان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ ڈریس پہن لینا، میں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر ہیوی بال گاؤن کی وجہ سے وہ تیزی سے بھاگ نہیں پائی تھی۔ مرجان نے جلدی سے اسے کلائی سے پکڑتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ شرم سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ کہاں بھاگ رہی تھی میری جانم؟ اس کے کان پر جھکتے ہوئے اس نے بھاری سرگوشی کی۔ زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنساہٹ پیدا ہوئی۔ چچی جان نے ہمیں بہت سے کام بتائے ہیں، ہمیں جانے دے مرجان، ورنہ وہ ناراض ہوں گی۔ زارا نے ہچکاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ صحیح میں کہا، اور اگر میں ناراض ہو گیا تو؟ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے معنی خیزی سے کہا تھا۔ زارا نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں، اس بیچاری کا دل حلق میں جو آ چکا تھا۔ پلیز جانے دیں، وہ لرزتی پلکوں کی جھالر گراتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگا، چھوڑ تو ویسے بھی نہیں رہا آپ کو میں اتنی جلدی۔ اس کے کان پر جھکتے وہ نرمی سے بولا۔ یو آر لکنگ گارجیس مائی لو۔ اس کی آنکھوں سے لب اس کی باریک ناک پر رکھتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ مرجان جانے دے پلیز۔ زارا بھابھی، دونوں یکدم پیچھے ہوئے۔ زارا جلدی اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتی باہر نکلی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرایا تھا اور اپنا وائٹ ٹکسیڈو اٹھایا اور چینج کرنے چلا گیا۔ زارا بھابھی، چچی جان نے کہا ہے نشال کو لے آؤ، گیسٹ اس کا پوچھ رہے ہیں۔ ہاں چلو، اسٹیج ریڈی ہے، میں نشال کو لے کر آتی ہوں، آپ چچی جان کے ساتھ نجم کو لے آؤ۔ جی بہتر۔ سالے بلیک گاؤن اٹھاتی جلدی سے آفرین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی اور زارا نشال کے روم میں چلی گئی تھی۔ ماشاء اللہ، دیکھو تو پیاری کتنی لگ رہی ہے ہماری نیشو، زارا نے اسے وائٹ ہیوی گاؤن میں دیکھ کر کہا۔ ایک میں ہی رہ گئی گاؤن سے، کیا کر سکتے ہیں، علیزے نے جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے خفا لہجے میں کہا۔ نشال اور زارا مسکرائی تھی، کیونکہ وہ پریگننٹ تھی اور ایسی ڈریسنگ کرنے سے دائم نے منع کیا تھا، اس لیے وہ سمپل میکسی ہی پہن پائی تھی۔
چلو کوئی بات نہیں بیبی، آپ کے برتھ ڈے پر مما میکسی نہیں گاؤن ہی پہنیں گی۔ علیزے نے منمنا کر کہا۔ زارا اور نشال اب کی بار کھل کر ہنسی تھی۔ بھابھی مما کو بہت مس کر رہی ہوں میں، نشال نے زارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے افسردہ ہو کر کہا۔ زارا نے اسے گلے لگایا تھا۔ علیزے کے چہرے پر اب بھی اداسی تھی۔ آخر جو بھی تھا کشمالہ ان کی ماں تھی اور زندگی کے اتنے خاص موقعوں پر اپنے تو یاد آتے ہی ہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نیشو، زارا نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا اور وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی ہاں میں سر ہلانے لگی۔ علیزے نے بھی نشال کو گلے لگایا تھا۔ مرر کے سامنے کھڑا وہ سنجیدگی سے اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ بلیک ٹکسیڈو میں وہ انتہا کا حسین لگ رہا تھا۔ بالوں کو جیل سے محسوس انداز میں سیٹ کیا گیا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، نظروں میں عجب سرد پن تھا، مگر یہ سب کچھ صرف اس کی وجاہت اور کشش کو اور بڑھا رہے تھے۔ پرفیوم کو سنجیدگی سے اس نے خود پر چھڑکا تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ شرٹ کا کالر درست کرتا ہوا بلیک کوٹ کو اسٹریٹ کر کے دروازے کی طرف بڑھا اور وہ دروازہ کھولا۔ سہیل صاحب اس کا دروازے پر انتظار کر رہے تھے۔ اس وجاہت کے شاہکار کو دیکھ کر وہ مسکرائے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اسے سینے سے لگا گئے۔ وہ اب تک وہ وقت نہیں بھول پائے تھے جب رچرڈ نے اسے زخمی کیا تھا، وہ تو اسے کھو ہی بیٹھے تھے۔ ڈیڈ ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں، ان کی آنکھوں میں ڈیر و فکر اور اضطراب دیکھ کر اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سہیل صاحب نے سر کو ہاں میں ہلایا اور اس کا مضبوط بازو تھام کر اسے نیچے لاؤنج کی طرف لے کر بڑھ گئے۔ انہیں اپنے اسپیشل گیسٹ سے جو ملوانا تھا، اپنے چاند سے بیٹے کو۔ ہمنا، افشاں میری جان، ماریا نے مسکراتے ہوئے دونوں کو گلے لگایا تھا۔ دونوں اس کی پرانی اسکول میٹس تھیں، وہ تینوں میں کافی گہری دوستی تھی، اس لیے ماریا نے انگیجمنٹ پر انہیں خاص طور پر انوائٹ کیا تھا۔ تینوں فراق دلی سے ایک دوسرے سے ملی تھی۔ جب ہمنا کی نظر سیڑھیاں اترتی عشیق پر پڑی، وہ وائٹ ہیوی بال گاؤن میں کوئی ابسر لگ رہی تھی، چہرے پر نفاست سے لائٹ میک اپ کیا گیا تھا۔ ماریا تو اسے دیکھ کر جل بھن گئی، یہ یہاں بھی ہے؟ افشاں منہ میں ہی بڑبڑائی تھی، جس پر ہمنا نے ہونٹ سکیڑے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آفرین بیگم نے عشیق کو گلے لگاتے کہا۔ عشیق پھیکے سے مسکرائی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخری بار وہ ویر کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی، اسے بہکانے کے لیے، مگر اس نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہی ٹوٹ گیا تھا۔ عشیق کی پلکوں پر آنسو جم گئے تھے، وہ رو بھی نہیں سکتی تھی اس وقت، وہ بہت سے چہرے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماریا کو وہ اس گاؤن میں بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ وہ ویٹر کو روکتے ہوئے ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھی جب زنیرہ نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، گھر میں ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم دیکھ نہیں رہی گیسٹ آئے ہوئے ہیں، کیوں مفت میں ڈرامہ کرنا چاہتی ہو؟ زارا نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جس پر ماریا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ نجم اور نشال اسٹیج پر موجود تھے۔ زنیرہ نے اچھوتی نظروں سے آخری بار ماریا کو وارن کیا اور نشال کے رنگ والی پھولوں سے سجائی تھالی لے کر اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ علیزہ کے ہاتھ میں دوسری تھالی تھی۔ ماریا نے غصے سے گلاس ٹیبل پر رکھنے کے انداز میں رکھا اور عشیق کی طرف بڑھ گئی، جو مسکرا کر کچھ فی میل کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اس کے بازو کو پکڑتی ہوئی وہ چہرے پر زہر کن مسکراہٹ سجائے اسے ایک جانب کھینچ گئی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ اسے لاؤنج کے قریب ایک جانب بازو سے جھٹکتی ہوئی وہ رکی تھی، جس پر عشیق نے گھبرا کر پوچھا تھا، منحوس لڑکی، تم یہاں ہمدردیاں سمیٹنے آئی ہو نا؟ پہلے میرے ڈیڈ کو اپنی سائڈ کیا، اب پورے گھر والوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے چکر میں ہو؟ ماریا نے اس کے بازو میں انگلیاں سختی سے پیوست کرتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ عشیق کی آنکھوں میں نمی پیدا ہوئی تھی اس کے الفاظ سن کر۔ تم منحوس ہو، پیدا ہوتے ہی تم اپنی ماں کو نگل گئی، اس کے بعد ڈیڈ کو پتہ چل گیا کہ تم منحوس ہو، اس لیے وہ تمہیں سڑک پر پھینک آئے، نہ جانے اب کیا سوچ کر وہ تم جیسی منحوس کو اس گھر میں لے آئی ہیں، ہماری زندگی اجیرن کرنے کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ تمہارے یہ ڈرامے پورے گھر والوں کو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے اور مما کو نہیں، ہمیں اچھے سے پتہ ہے یہاں دولت کے حصول کے لیے تم منہ مارنے آئی ہو۔ اپنی ماں کا تو سر کھا گئی، اب نہ جانے یہاں کس کا سر کھاؤ گی۔ اور یہ ڈریس بھی میرے بابا کی کمائی سے آیا ہے، جسے پہن کر تم ہوا میں اڑ رہی ہو، اس کی قیمت بھی پتہ ہے تمہیں؟ تم جیسی سڑک چھاپ لڑکی نے تو آج تک ایسے ڈریس خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر ماریا تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عشیق نے گاؤن کا کونا مٹھی میں بھینچا، اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے۔ سو کوٹ لڑکی، پورا موڈ خراب کر دیا میرا۔ ماریا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بغیر راستے کو دیکھتے چل رہی تھی۔ جب اس کا گاؤن اس کے پیر کے نیچے آیا
اور وہ گرتے ہوئے ساتھ کھڑے شخص کا کندھا پکڑ چکی تھی۔ اس نے اسے کندھے سے تھاما تھا۔ وہ گرتے ہوئے رہ گئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ تھم گئی تھی۔ اس کے حسین نقوش چہرے کو دیکھ کر کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے پیروں پر کھڑا ہوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پیچھے ہٹا تھا۔ ماریا کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ سہیل صاحب اسے مہمانوں سے انٹروڈیوس کروا رہے تھے۔ ماریا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ سہیل صاحب نے ہاسپٹل سے ہی انہیں یہ خوشخبری کال کر کے سنائی تھی اور ان کے آنے کی اطلاع بھی دی تھی، مگر جلدی میں وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی، اور جب دیکھا تھا تو وہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ بالوں کی لٹ کس کان کے پیچھے اڑیستی ہوئی وہ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ آغا صاحب کی طرف بڑھ گئی تھی، وہ جو ابھی سہیل کے قریب آ کر رکے تھے اور وہ ویر سے کوئی بات کر رہے تھے۔ مبارک ہو جیجو، علیزا نے نجم کو چھیڑا، جس پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ نشال نے مسکراتے ہوئے نجم کو تالیوں کی گونج میں سرد سے انگوٹھی پہنائی تھی۔